أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جن شکار کھیلنے والوں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی ٹریننگ دے رکھی ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں یعنی تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو۔ اس طرح تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا یا پوشیدہ بدکاریاں کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہار ماننے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں وہ ہار ماننے والوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے کلمات کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمارے اس سننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور فہم قرآن ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، کل کے دو درس میں ہم نے 3 آیات تلاوت کی تھی اور 3 کا ترجمہ بھی کیا تھا، لیکن تفہیم جو ہوئی یعنی ایکسپلینیشن جو ہوا صرف 2 آیات کا ہوا تھا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احکامات سے بھرپور صورتیں ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں الحمدللہ ہمارے لیے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں رکھے ہیں، تو وہ احکامات کو سمجھانے میں دیر ہو گئی تھی، تو اس کے لیے ہم نے صرف 2 آیت پہ اکتفا کیا تھا۔ آج ہم تیسری آیت سے شروع کرتے ہیں تفہیم، کیونکہ کل اس کا ترجمہ اور تلاوہ ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کر لیں گے۔ آیت نمبر 3 کا دیکھیے کہاں سے ہے، آیت نمبر 3۔ ہاں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ ہے نا آیت نمبر 3۔
نکال لیجیے اسٹوڈینٹس سورہ مائدہ آیت نمبر 3. کل جو ہم نے سمجھا تھا 2 آیات اس کا تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. کیا تھا وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا تھا نا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو. اوفوا بالعقود، اس کا تو میں نے بہت زیادہ ایکسپلینیشن دیا تھا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو جو وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ یعنی حدیث ہے نا کہ منافقت کی علامت ہے. جو اذا وعد خلف، ہاں کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ؟ اذا وعد خلف، جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. اذا جبکہ وعدہ اس نے وعدہ کیا، خلفا وہ خلاف ورزی کرتا ہے. تو 4 احادیث میں 4 منافق کے صفات بتائے گئے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ وعدے کی خلاف ورزی منافقت کی علامت ہے، اور منافق جہنم کے سب نے نچلے درجے میں ہوتا. اسی لیے اللہ کا یہ حکم مانے، جیسے کہ کل میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اخوت کیا ہے، عقد کیا ہے، یعنی عہد و پیمان کیا ہوتا ہے، اللہ سے بندے کا عہد و پیمان کیا ہے، پھر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا کہ ٹھیک ہے تم میری عبادت کرو گے، تم مجھے رب مانو گے تو پھر میں اس حساب سے تم زندگی گزارو گے تو پھر میں تمہیں جنت دوں گا. اللہ نے بھی وعدہ کیا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ میں جیسے وعدوں کو پورا کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون ہے وعدے کو پورا کرنے والا، اور مجھ سے زیادہ کون ہے؟ ومن اصدق ہے نا قرآن کا لفظ ہے کہ کون ہے سب میں زیادہ سچا اللہ کے علاوہ. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور جو بندہ جتنا زیادہ وعدے کو پورا کرتا ہے تو اتنا زیادہ وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ، ہم رب کے قریب ہو گئے تو پھر ہمیں وہ کہتے ہیں نا ہماری لاٹری لگ جائے گی. رب کے قریب جو جتنا زیادہ ہوا تو وہ اتنا بڑا خوش نصیب، ہر کام بن جائے گا اس کا، ہر کام بن جائے گا. جیسے آج ہماری یعنی نگاہیں جھکی رہتی نا موبائلز پہ، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اٹھائیں اور انشاءاللہ اللہ کی طرف اپنے دل و دماغ کو چکائیے. جیسے دیکھیں گے آج کا جنریشن تقریباً، ایک میں نے پک دیکھا تھا کہ کیا ہے کہ مطلب سب بیٹھے ہیں اور سب کے کیا کہتے کہ چہرے پورے نیچے ہیں اسی میں، یعنی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی تو وہ دنیا میں مگن. تو سبحان اللہ، وہ ہمیں نہیں ہونا ہے. حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، ہمیشہ جھکے نہیں رہنا ہے موبائلز میں انشاءاللہ. یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو وعدہ ہے رب سے کیا ہوا وہ بھولنے میں یہ بہت مدد کرتا ہے موبائل، ہے نا. تو وہ بھولنا نہیں ہے ہم کو رب کا وعدہ، رب کے وعدے کو پورا کرنا ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا. کل میں نے بتایا تھا نا کون سا وعدہ تھا وہ؟ کوئی مائک کھول کے بولیے، کون سا وعدہ تھا رب سے جو بندے نے کیا تھا؟ اسٹوڈینٹس کل جو سن رہے تھے بتائیے. پروین فاطمہ جی مائک آن کریے. کون سا وعدہ تھا؟ آپ لوگ بولیے کوئی. ہاں، رب سے ہم جو وعدہ کیے تھے عالم ارواح میں. ہاں جی السلام علیکم. الستو بربکم، بارک اللہ فیک. الستو بربکم، الستو بربکم ہم نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب وعدے دیتے الستو بربکم، الستو بربکم، پھر ہم سب نے کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں. ویری گڈ، اللہ تو ہی ویری گڈ، ہمارا بارک اللہ فیک. ایسے اسٹوڈینٹس دیکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدہ کیا استاذہ آپ میوٹ ہو گئے ہیں. ہاں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ الستو بربکم کے جواب میں کہ بلا کیوں نہیں، اے رب آپ ہی ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم نے ایکسپٹ کیا تھا. تو یہ ہمارا وعدہ تھا اپنے رب سے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو پالنہار مانیں گے، اسی کو بڑا مانیں گے، اسی کے حساب سے چلیں گے. تو یہ ہمارا وعدہ ہم کو پورا کرنا ہے. اور انسان جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، یعنی انسٹیٹیوشنس میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہونے دو یا دوسرے آفیسز ہونے دو، کہیں پر بھی جو بندہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتا نا کہ ایگریمنٹس بتاتے نا، ہاں ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہرگز بھی نہیں کرنا.
کہا جاتا نا کہ مطلب عرب میں مشہور تھا. عرب کیسے تھے, ایک بات لکھ دی ہے نا کہ یہ کرنا ہے, مر جاتے تھے لیکن وہ بات کے اوپر سے ہٹتے نہیں تھے, یعنی خون بہا دیتے تھے, ایک دوسرے کی گردن کاٹ لیتے, لیکن وہ بات پہ سے نہیں ہٹتے تھے جس کا وعدہ کیا گیا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئی وہ ادا کہ اللہ نے آخری پیغمبر کو وہیں سے مبعوث کیا نا, کہ ان کی کیفیات, ان کی جو حالانکہ جاہل قوم تھی, اس قدر جاہل کہ ان کا یعنی موڈی بولتے, دیکھیں موڈی, یعنی موڈ اچھا رہا تو پھر نوازشوں کی کیا بولتے برکھا ہو جاتی ہے, اور وہی موڈ خراب رہا تو پھر ایک بھی کام نہیں بنتا آپ کا. تو اس طریقے سے یعنی مطلب کہ اتنا موڈی ہونے کے باوجود وہ قوم, ان کے اندر جو پیارے صفات تھے, وعدے کو پورا کرنا, سچ بولنا ہمیشہ, وعدے کو پورا کرنا, اور یعنی جو کام کمٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا, تو یہ خاصیات اتنی, مہمان نوازی, یہ خاصیات اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہاں سے دیکھیے رسول کو مبعوث کیا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنا ہے. کل کے جو درس میں ہم نے 2 آیتوں میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کیا کیا احکامات دیے, ایک تو وعدے کو پورا کرو بولے, اور حلال جانور ہمارے لیے بتائے گئے کون سے حلال ہیں, اور شکار میں ہمیں یعنی احرام کی حالت میں ہمیں شکار نہیں کرنا ہے یہ بتایا گیا, یعنی کسی بھی قسم کا شکار, حتیٰ کہ اچھا شکار تو شکار, اچھا شکار ایک ہوتا ہے کہ بندہ یعنی کسی کو یعنی تیر سے یا پھر کیا کہتے ہیں گن سے شوٹ کر رہا ہے, شکار کر رہا ہے, شکار کی بھی گن ہوتی نا, تو شکار کی گن سے شوٹ کر رہا ہے یا تیر سے شوٹ کر رہا ہے یا کسی چیز سے مطلب شکار, وہ شکار نہیں بلکہ کسی جانور کو ہلاک بھی نہیں کرنا ہے, چونٹی کو بھی نہیں مارنا ہے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں احتیاط برتنا, ہاں زہریلا جانور کوئی ہے تو مار سکتے ہیں, زہریلا جانور کوئی ہے تو مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ حرم یعنی جب کیا کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے بندہ تو اسے شکار نہیں کرنا ہے. سمندری اجازت دی گئی کیونکہ سمندر کا سفر جب کرتا ہے بندہ, اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا, تو اب اسے تو وہ مچھلی پکڑ کے کھاتے ہیں وہ لوگ, مطلب راستے میں اگر کھانا ختم ہو گیا تو سمندر کی مچھلی کا شکار جائز قرار دیا گیا, کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی آپشن نہیں ہے کھانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور کیا تھا دوسری آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, ہاں شعائر اللہ کے بارے میں تھا کہ اللہ کے شعائر جو ہوتے ہیں, نشانیاں, اللہ کی نشانیاں, تو یہ نشانیوں کی بے حرمتی ہمیں نہیں کرنا ہے. ایمان والو, اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو, نہ ادب والے مہینے کی. اچھا ادب والے مہینے کون سے ہیں, کل میں نے بتایا تھے آپ کو 4 مہینے, تو یہ 4 مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. اور ہدی کے جو جانور ہوتے ہیں نا, قربان گاہ کی طرف جو جاتے ہیں, وہ ہدی کے جانور کی بھی یعنی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, عمرہ جانے والے, حج جانے والے حاجیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, ان کو روکنا نہیں, ان کا راستہ نہیں روکنا. تو یہ تمام چیزوں سے ایسی بری حرکتوں سے منع کیا گیا تھا, یہ احکامات دیے گئے. اور یہ بتایا گیا تھا کہ حالت احرام سے جب تم باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. اور کیا بتائے تھے, ہاں اور ایک بہت اہم بات کل گزری تھی, حکم اللہ تعالیٰ کا, احکامات الہی میں سے بہت اہم حکم, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کو آپ کو یاد کرنا ہے, کیا ہے وہ, تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اس پر بھی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں کب تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کر رہی ہوں, میں نے کتنا کیا, کتنا کرنا باقی ہے مجھے, کیونکہ میری زندگی تو گزر رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ایک ایک سیکنڈ میں اپنے رب کی طرف آگے بڑھ رہی ہوں. اب مجھے ملاقات کرنا ہے میرے رب سے, اور وہ کب میری ملاقات ہے مجھے نہیں پتا, ایک ایک قدم بس میں آگے بڑھا رہی ہوں اپنے رب کی طرف. تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا تقوی اور نیکی کے کام میں نے کتنے کیے, اور کوئی کر رہا ہے تو اس کی کتنی مدد میں نے کی. پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں, غور سے سنیے, ہم اپنے رب کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں, اور ہمیں یہ ضرور بھی ضرور دیکھنا ہے کہ جی, تو ضرور بھی ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا یعنی احکامات رکھے ہیں, کون سے احکامات رکھے ہیں جس میں ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا, کون سے احکامات ہیں جہاں پر اللہ نے منہیات ہیں, کون سے منہیات ہیں جس پہ روکا گیا. تقوی کیا ہے میری بہنوں, حکم اللہ کا بجا لانا. مستطاعتم, جتنی بھی تم میں طاقت ہو اس حد تک تمہیں تقوی اختیار کرنا. تقوی یعنی پرہیزگاری. پرہیز کس چیز سے کرنا ہے, گناہوں سے کرنا ہے, اور کرنا کیا ہے, نیکیاں کرنا ہے.
تو یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ایسی کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بر تقوی، بر یعنی نیکی، تو کثرت سے نیکیاں کرنا ہے، اور تقوی اپنانا ہے، پرہیزگاری کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہم کو بھی کرنا ہے، نیکیاں بھی کرنا ہے، تقوی بھی اپنانا ہے. اور کوئی کر رہا ہے تو اس کا تعاون کرنا ہے، یعنی اس کو مدد کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم امام اللہ ٹھہریں گے، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہے نا موت کی طرف انشاءاللہ. اب دیکھیے، اب میں بیٹھی ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، لیکن ہم خود بخود آگے جا رہے ہیں. وقت کا کانٹا جیسے جیسے جا رہا ہے نا، ٹک ٹک، تو ویسے آگے آگے جا رہے ہیں اللہ کی طرف. تو ایک اللہ کے سامنے جانا ہے تو اللہ سے اللہ پوچھے گا نا کہ مطلب تم نے کتنا نیکی، کتنی نیکیاں کی، کتنی پرہیزگاری کی، اور نیکی اور پرہیزگاری میں تم نے کتنی مدد کی، وہ پوچھنا ہے نا. اللہ کے سامنے جب ٹھہریں گے تو اللہ پوچھے گا، تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم تعاون مت کرو، مدد مت کرو، کس میں؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کی مدد آپ کو نہیں کرنا ہے، کس بھی حال نہیں کرنی. ہاں، گناہ کرنے والی ماں ہے نا، میں کیسا کروں، ماں ہے نا سننا پڑتا، یہ والد ہے نا سننا پڑتا، یہ شوہر ہے نا ان کو تو منع نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کوئی گناہ میں. تو نعوذ باللہ، کوئی گناہ کے کام میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے، چاہے اپنے سگے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. نہ ہمیں گناہ کرنا ہے، نہ کسی کی مدد کرنا ہے. اور اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب. اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ شدید العقاب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. شدید شدت سے ہے، بہت زیادہ. شدید عقاب یعنی سزا دینے والا، بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے. اس بات سے ڈرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آج کی آیت جو ہمیں سمجھنی ہے، آیت نمبر 3، اس میں اللہ نے کہا حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر. دیکھیے احکامات میں دو چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیے منہیات بھی آ رہے ہیں، احکامات بھی آ رہے ہیں. احکامات یعنی جو چیز کرنا ہے، منہیات یعنی جس چیز سے منع کیا ہے. تو یہ منع کرنا بھی آرڈر ہے نا اللہ کا. کیا آرڈر دے رہے اللہ تعالیٰ؟ حرمت، حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر. کیا چیزیں حرام ہیں میری بہنوں؟ میتتو، میتتو مردہ، مردار. مردار مطلب مردار کئی چیزیں ہوتے، جیسے گھر میں ہم بکری پال رہے، فار ایگزامپل گھر میں ہم بکری پال رہے، بکری اچانک مر گئی. تو بکرا یا بکری اچانک مر گئی، تو اب یہ کیا بولیں گے؟ ارے 6-7 ہزار کا ہے، وہی مر گیا، خالی کا سب پھینک دیں گے، چلو جلدی جلدی ذبح کر دو، اس کو کاٹو کھا لو. نعوذ باللہ، نہیں، حرام ہے، حرام. کوئی گاؤں میں گائے بیل پالتے ہیں، وہ تو اور بہت مہنگی ہوتی. گائے بیل پالتے وہ تو اور بہت مہنگی ہوتی. یہ حلال جانور ہے نا ہمارے لیے، جس کو ذبح کر کر کھایا جاتا ہے. اچانک بیل مر گیا یا گائے مر گئی، بولے اب بھی مری نا، جلدی جلدی اس کو کاٹو کھا لیں گے، نقصان نہیں ہوتا، اب بھی مری نا. نہیں، حرام، حرام. کون سا بھی وہ جانور جو ہمارے لیے حلال کیا گیا، کل جو میں نے نام گنوائے تھے، تو وہ حلال جانور اگر مر گیا، اس کو 1 سیکنڈ بھی ہوا ہوگا مر کے، لیکن کھانا جائز نہیں ہے. مردار جائز نہیں ہے، مرا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے. یہ نہیں مرا ہوا بول تو نہیں، بہت دیر ہو گئی تھی مر کے، اب نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے. مر کے 1 سیکنڈ بھی ہوا تو نہیں کھا سکتے. تو اسی لیے کہا جاتا نا کہ مطلب یعنی جانور اگر مطلب ذبح کرنا ہے تو ان کو جب زندہ ہے وہ لوگ تو تبھی ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے پر جو ہاتھ پیر مارتے ہیں وہ خون باہر نکلتا ہے، تو اس سے بیماریاں نہیں ہوتی، اس سے بیماریاں نہیں ہوتی. حلال پاک طیب چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں صحت بھی ملتی ہے. میری بہنوں یاد رکھیے، حرام چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ صحت بھی خراب ہوگی. آپ کو پتا ہے نا، جب حلال نہیں کیا جاتا جانور کو، اس کا خون باہر نہیں نکلتا، وہ ہاتھ پیر نہیں مارتا، ہاتھ پیر نہیں مارا، خون باہر نہیں نکلا، اس کا صحیح طریقے سے حلال نہیں ہوا، وہ اندر خون رہ جاتا ہے اور وہ کھانے میں آتا ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایسے ہزاروں نقصانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں بندے کو. اللہم احفظنا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردار. والدم، دمن کسے کہتے ہیں؟ خون کو. خون حرام ہے، مردار حرام ہے، اور لحم الخنزیر، لحم الخنزیر. اچھا، خون میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. اکثر ایک ہمارے بہنوں کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ کہیں بھی کٹ گیا اس کو چوس لیتے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ. ارے کٹ گیا، فوری انگلی کٹ گئی، منہ میں لے لیے. تو نعوذ باللہ، خون زبان کو نہیں لگنا ہے، حرام چیز ہے وہ.
حرام چیز ہے. اکثر ہوتا نا, دیکھے ہوں گے نا, اکثر ارے کٹ گیا منہ میں لے لیتے انگلی, اکثر میں نے دیکھا انگلیوں کو, انگلی کٹ گئی تو منہ میں لے لیتی ہیں, نہیں تھوڑا سا کٹا تھا, سبحان اللہ, تھوڑا ہو زیادہ ہو, خون حرام ہے, وہ زبان کو نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو خون حرام ہے, مردار حرام ہے. لحم الخنزیر کہتے ہیں بد جانور کے گوشت کو, پگ کا گوشت لحم الخنزیر, لحم کہتے ہیں گوشت کو, خنزیر بد جانور کا. حدیث میں آیا ہے کہ جیسے کہ شراب حرام ہے, تو شراب کی ظروف جو ہوتے ہیں نا, ظروف کسے کہتے ہیں, برتن کو. شراب جس میں بنائی جاتی, جس میں سپلائی کی جاتی, جس میں یعنی سرو کی جاتی, ہر وہ برتن بھی حرام ہے. پتہ ہے آپ کو, شراب کے استعمال کے جو برتن ہوتے نا, جو خاص بنائے جاتے شراب کے استعمال کے لیے, اس زمانے میں بھی ہوتے تھے, شراب کے برتن ہوتے تھے, اس پہ پکائی جاتی تھی شراب. تو جس برتن میں شراب پکائی گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا صحابہ نے کہ وہ تو برتن میں شراب بنائے تھے, اب وہ برتن ہم نے خریدے, کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے اس زمانے میں, آج جیسے برتن کی ڈھگاریں بڑی ہوتی نا, ہر جگہ بڑے بڑے شاپس ہوتے, برتن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک یعنی شاپ پہ ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں ویسا نہیں تھا, بالکل کم سر و سامانی تھی, بالکل تھوڑے سامان ہوتے تھے. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ ٹھیک ہے استعمال کر لو, نہیں بولے. شراب کے برتن استعمال نہیں کرنا بولے, شراب پکائے تھے اس پہ, تو وہ برتن کو استعمال نہیں کرنا بتائے. تو بہرحال یہ کہ جیسے شراب کے برتن, شراب جس پہ پکائی گئی, شراب جس میں سرو کی جاتی ہے, وہ برتن استعمال نہیں کرنا ہے. اسی طرح یہ کیا بات, ہاں لحم الخنزیر, لحم الخنزیر کے لیے میں نے شراب کا کیوں اگزامپل دیا, کیونکہ بد جانور کا گوشت جس جگہ پکتا ہے, جیسے آج ہم تڑپ جاتے نا KFC, میکڈونلڈز, جبکہ پتا چلا کہ وہاں پر بد جانور کا گوشت بھی ان کے لیے حلال ہے, وہ لوگ یعنی حلال قرار دیے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم, معلوم ہونے کے باوجود نہیں, ہم ویجیٹیرین کھا رہے ہیں, کیوں مر جا رہے ہیں وہیں پر جا کر ویجیٹیرین کھانے, اور کہیں نہیں ملی جگہ, وہیں جا کے کھانا ضروری ہے, فرض ہے, نہیں ہے نا. تو جب حدیث میں آیا کہ برتن بھی استعمال نہیں کرنا, آپ ایک تصور کیجئے کہ بدجانور کسے کہتے ہیں, سور ہے نا, سور نام لیتے ہوئے بھی کراہیت ہوتی نا, میں نہیں لینا چاہ رہی تھی, خنزیر ہی کہہ رہی تھی, لیکن ایکسپلینیشن آپ کو اچھی طریقے سے ہو, بات سمجھ آئے اچھی طریقے سے, اسی لیے وہ لفظ کا استعمال کر رہی ہوں. جو پگ ہوتا ہے نا, سور, تو وہ کھانا حرام ہے, حرام ہے. کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا نا اس جانور کو کھانا, چھی گندا تھو. یعنی پھر ظاہر دیکھنے میں جو ریسٹورینٹ ہے, جس میں ایسے ریسٹورینٹ جس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں پکتا ہے نہیں پکتا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن ان ریسٹورینٹ میں, ان کیفیٹیریاز میں جا کر کھا رہے ہیں بیٹھ کر مسلمان, تعجب ہوتا ہے دیکھ کر, جبکہ وہاں پر اندر بد جانور کا گوشت پکتا ہے. کئی ایسی جگہ ہیں, میں فورن کنٹریز کی بات نہیں کر رہی ہوں, فورن کنٹریز میں تو ہے کئی, ہندوستان کی بھی بات کر رہی ہوں میں, انڈیا میں بھی ایک پوک کی دکان میں نے دیکھی تھی, تعجب دکھا تھا کہ میں فرسٹ ٹائم جب میں دیکھی تو مجھے تعجب دکھا کہ یہاں پر بھی بد جانور کا گوشت بکتا ہے. تو بکتا ہے, ہر جگہ بکتا ہے, ہر جگہ. تو یہ جو جانور کا گوشت جس جگہوں پر سپلائی ہوتا ہے, وہاں پر وہ برتن استعمال ہوتے ہیں. آپ تصور کریے اتنی گندگی جب پک رہی ہے, تو وہاں پر کھانا کیوں, مطلب ہماری قوم تڑپ رہی ہے, پتہ نہیں, نعوذ باللہ. اسی لیے تو حرکتیں بھی ویسی ہو رہی نا. ایک بات کا جب شبہ آ گیا کہ اس چیز میں بد جانور کی چربی شامل ہے, ایک بات میں شبہ آ گیا, تو ہم بہتر ہے میری بہنوں, کوشش کریں, دعا کریں اللہ سے, چھوڑ دیں اس چیز کو, چھوڑ دیں, کیونکہ وہ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے نا, زندہ رہیں گے نا. تو وہ کھائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. شبہ آ گیا نا ایک چیز میں. آپ کو پتا ہے جنت شبہات سے گھری ہوئی ہے, یعنی شبہات جو ہوتے, شبہ شدہ چیزوں میں بھی ڈاؤٹ آ گیا, تو ان چیزوں میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے, احتیاط برتنا ہے. نہیں کھائے, کچھ نقصان ہونے والا ہے کیا, نہیں ہے نا, یا پھر فائدہ کچھ ہونے والا ہے وہی اسی چیز سے, نہیں.
تو کیا کریں ایسی چیزیں جس میں شبہ ہو گیا ہے کہ اس میں بد جانور کی چربی ملی ہوئی ہے تو پھر اسے چھوڑ دیں. کیونکہ بد جانور میں حد دھرمی کی صفت ہوتی ہے. کیوں حرام کیا اللہ نے لحم الخنزیر کو؟ بد جانور کے سور کے گوشت کو، سور کو کیوں حرام کیا؟ اس کی ہر چیز، چربی، گوشت، خون، ہر چیز حرام ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر stubbornness ہوتا ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اور وہ گندگی کو پسند کرنے والا جانور ہے. آپ بد جانور کے سامنے، سور کے سامنے گوشت رکھو اور انسان کا فضلہ رکھو، وہ انسان کا فضلہ کھائے گا، انسان کا پیخانہ کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا. اس کی صفت ہے، وہ اس کی خاصیت ہے، وہ گندگی کھاتا، اور اس کی نہیں، انسان کی گندگی کھاتا. بد جانور سور جو ہوتا ہے انسان کا پیخانہ کھاتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ کھلا کھلا بولنے پر جس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو ان کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ گندا جانور، کہیں اس کی چربی استعمال میں آ رہی، بتایا جا رہا کہ فلاں جگہ چربی ہو سکتی ہے، اس میں لیس میں چربی ہے. کئی لوگوں نے پروف کرنے کی کوشش کی کہ لیس میں چربی نہیں، اس کو بدنام کرے، اس کو اچھا ہے، وہ فلاں ہے. وہ سب باتیں ایک طرف ہے. ایک بات آ گئی شبہ کی، تو آپ مشتبہ چیزوں سے پرہیز کریں. مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کریں، شبہ والی چیزوں سے پرہیز کریں. کیونکہ اب دیکھیے گھن آتی نا، جب سننے میں آتا کہ تھو غلیظ، اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے، ہو سکتا کہ ملی ہوئی ہو. کسی نے کہا اجینا موٹو صحیح نہیں ہے، تو دیکھیے جو چیزیں ہم کو یعنی تحقیق کر کے لوگ بتا رہے ہیں، ان کو کیا پڑا؟ اجینا موٹو سے ان کی دشمنی ہے، یا پھر لیس کے چپس سے ان کی دشمنی ہے، یا کیڈبری کے چاکلیٹ سے انہیں دشمنی ہے؟ نہیں نا. کوئی اتنی محنت کر رہا ہے، ای کوڈس نکال رہا ہے، ڈھونڈ کے لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں ای کوڈ جس میں ہے. اور یہ بات ہے میری بہنوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بد جانوروں کے، سوروں کے فارمز ہوتے. وہ لوگ اس کو برا نہیں مانتے کیونکہ ان کو نہیں معلوم نا، ان کو نہیں، وہ شریعت نہیں پڑھتے نا، شریعت کی پابندی ان کے اوپر ہے نا. تو وہ لوگ، ان کے لیے ان کے مذہب میں جائز ہے، خنزیر، پگ جائز ہے ان کے لیے. تو کیا کرتے وہ لوگ؟ فارمز ہیں ان کے پاس، فارمز پالتے، اور ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پالتے ہیں. تو کیا کرتے؟ اس کی جو چربی ہوتی ہے، اس کی چربی استعمال میں لاتے ہیں، کمپنیز کو سپلائی کرتے چربی. وہ باکس میں ڈال کے آ رہی چربی، تو آپ کو نہیں پتا نا کس کی چربی ہے وہ. تو بہرحال یہ کہ حرام ہے، احتیاط کریں. کوئی چیز میں آپ کو شبہ ہو گیا ہے تو وہاں پر احتیاط لازم ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا حرمت علیکم، حرام کر دیا کرے تم پر. مردار، میتتن مردار، دم خون، ولحم الخنزیر، جانور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ. اللہ اکبر. اور کون سی چیز حرام کر دی گئی؟ غیر اللہ کے نام پر. غیر اللہ کے نام پر جو بھی جانور کو، جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا، جو بھی ہے، جانور ہے، کھانا پکا رہے ہیں، کچھ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں جو کہ غیر اللہ کے نام سے ہے، تو غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے. غیر اللہ کے نام پر بھی پکا ہوا کھانا، غیر اللہ کے نام پر پکا ہوا کون سی بھی چیز، غیر اللہ کے نام سے جو چیز دی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، وما اہل لغیر اللہ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا اس پر. جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. اور کون سا حرام ہے؟ جو جانور گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا. گلا گھٹنے کی وجہ سے مرا مطلب اب کوئی شخص گلا گھوٹ دے اس جانور کا، یا کہیں پھنس کے خود سے گلا اس کا گھٹ گیا، دونوں صورتوں میں بھی ایسا مردہ جانور حرام ہے. یہ بھی میں نے دیکھا بعض گھروں میں کہ مرغیاں پالتی ہیں، مرغیاں پال رہی ہیں، وہ مرغی کہیں اٹک گئی اس کی گردن، اور وہ اس کا گلا دب گیا اور وہ مر گئی. بولے ارے مر گئی، اب بھی مری، لہٰذا کاٹ کے کھا لیجیے جلدی. نہیں، حرام ہو گئی، وہ پھینک دینا، اسے نہیں کھا سکتے. مردار حرام ہے. ٹھیک ہے، مردار یعنی گلا دب کے مر گیا کوئی جانور، کون سا؟ جو حلال ہے ہمارے لیے.
مرغی کھاتے ہم، بکری کھاتے، اونٹ کا جانور، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ تمام جتنے بھی جانور جو حلال ہے ہمارے لیے، جب وہ دم گھٹ کر مر جاتے ہیں، گلا گھٹ کر مر جاتے ہیں، دم گھٹ کے یعنی بعض وقت کسی چیز سے بھی دم گھٹا ان کا اور وہ مر گئے، تو پھر وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ انہیں یعنی زندہ تھے حلال کرے تو پھر جائز ہے. مردہ ہو گئے وہ تو مردہ ویسے جانور حرام ہے. اور کیسا جانور؟ جو کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا، ایسا حلال جانور جو ہمارے لیے حلال ہے لیکن وہ اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا، چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا تو وہ حلال نہیں ہے. اور آگے فرمایا منخنقہ ہو گیا، موقوذہ ہو گیا، متردیہ ہو گیا. اس کے بعد ہے والنتیحہ. والنتیحہ یعنی جو اونچی جگہ سے گر کے مرا، اونچی جگہ سے گر کر مرا ہوا بھی، یعنی خود سے گر جائے. یہ دیکھیے متردیہ کہتے ہیں جو اونچی جگہ سے گر کے مرا جانور، یا کوئی دھکا دے دیا اس کو یا پھر خود سے گر گیا تو بھی وہ مر گیا، تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد وما اکل السبع، اچھا نہیں نتیحہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ون نتیحہ. نتیحہ کیا ہے میری بہنوں؟ نتیحہ ہے یعنی کسی نے اس کو ٹکر دے دی، ایسا جانور کی کوئی ٹکر کھا کے مر گیا بغیر ذبح کیے، کہ ذبح نہیں کیے تھے، ٹکر کھا کے مر گیا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، ما ذبح علی النصب، اور ایسا جانور جو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اچھا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے میری بہنوں، درندہ آ کے حملہ کر دیا سمجھے کوئی حلال جانور پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی درندہ آیا، شیر ہے یا پھر لائن ہے، کچھ بھی ہے، آ کے کوئی حلال جانور جو ہم کھاتے ہیں، گائے ہے سمجھے، گائے ہے، اس کے اوپر حملہ کر دیا تو وہ زخمی ہو گئی لیکن مری نہیں. زخمی ہو گئی لیکن مری نہیں، مرنے کے قریب بھی ہے، مری نہیں ہے. تو اس کو جب آپ حلال ذبح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں اس کو، تو اس وقت وہ جائز. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اگر اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے. اگر تم اسے ذبح کر ڈالا تو وہ حرام نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے تمہارے لیے. آستانوں پر ذبح کیا ہوا جانور، یعنی آپ دیکھے ہوں گے فلاں درگاہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے رہتے جانور، اور وہ درگاہوں پر ہی ذبح کیے جاتے ہیں. تو یہ غیر اللہ کے آستانوں پر، یعنی آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور بھی حرام ہے. اور یہ بھی کہ خوراک کے تیروں کے ذریعے سے فال گیری کرنا، یہ بھی حرام ہے. خوراک کے تیروں کے ذریعے سے فال گیری کرنا. کیا کرتے تھے یہ لوگ اس زمانے میں؟ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرتے تھے. ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا. یعنی مشرکین کیا کرتے تھے؟ جوے وغیرہ میں جوا کھیلتے تھے، اور ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے کیا کرتے تھے؟ تیر ہوتے تھے، جس میں سے کسی کو کچھ مل جاتا تو کوئی محروم ہو جاتا تھا. تیر چلا کے بولتے کہ یہ تیر جس جانور پر لگا وہ جانور اس کا ہے، اس کا ہے فلاں، اور ایک تیر پھینکتے تھے. تو اس طرح تیر پھینک کر فال لیتے تھے. تیر پھینک کے کیا کرتے تھے؟ یہ اتنی دور گرا تو یہ اس سے یہ مراد ہے، اتنی دور گرا تو یہ مراد ہے، ایسے کر کے کیا کرتے تھے؟ فال گیری کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں، حرام ہے. یعنی فال نکالنا بولتے نا، سنے ہوں گے آپ لوگ، فال نکال کے دیکھتے، فال، یہ فال سب فالتو چیزیں ہیں، نہیں کرنا ہے. فال کھول کے دیکھتے، کوئی گم گیا، اکثر میں نے دیکھا بچے گم گئے کسی کے، جا کے ان کو فال نکال کے بولتے انہوں کدھر گیا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا. حرام ہے، نعوذ باللہ. بولتے انہوں بڑا بزرگ ہے، ان کے پاس جا کے فال نکالتے، وہ نکال کے بولتے کہ ایسٹ میں گیا بچہ، یا ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، تو ڈھونڈنے آسانی ہوگی. تو نعوذ باللہ اس قسم کے عقیدے نہیں رکھنا، حرام ہے. فال گیری کرنا حرام ہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام کہتے ہیں فال گیری کرنا. تو یہ فال گیری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے.
اللہ تعالیٰ بتا رہے حرمت علیکم بول کے بول دیے پہلے, اس کے بعد ذالکم فسقن بولے. یہ کیا ہے؟ فسق ہے, یہ تمام بدترین گناہ ہے بولے اللہ تعالیٰ. فسق کیا ہے؟ بدترین گناہ. ذالکم فسقن, یہ بدترین گناہ ہے, لہٰذا یہ تمام جاہلیت کے کام چھوڑ دو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے, آج کے دن کافر مایوس, آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے. یعنی کفر الگ ہے, دین اسلام الگ ہے, مکس اپ نہیں کرنا. وہ لوگ بھی جا کے پنڈتوں کے پاس فالا نکالتے, ہم بھی جا کے مول صاحبوں کے پاس فال نکالیں گے؟ نہیں, حرام ہے. مکس اپ مت کرو دین کو, کفر سے مت ملاؤ اسلام کو. کفر میں اسلام میں فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. کفر الگ ہے, کفر جہنم کی راہ ہے, اسلام جنت کی راہ ہے. تو یہ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج الیوم, آج کے دن, یئس الذین کفروا, کافر نا امید ہو گئے. یئسا کہتے نا امیدی کو, یئس الذین کفروا, جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ مایوس ہو گئے, من دینکم, تمہارے دین سے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ پتا ہے کہ مایوسی ہے, یعنی مطلب کفر مایوس ہو گئے, مطلب یہ کہ کفر کا دین الگ ہے, کافروں کا دین الگ ہے, اسلام الگ ہے. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ, اسلام میں رہتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ اسلام میں ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام میں رہتے ہوئے کفر کو اندر داخل کر لیتا ہے. ان کا طریقہ لے لیا, وہ کافروں کا طریقہ, یہ کافروں کا طریقہ, وہ کافروں کا طریقہ. کتنے ہم کافروں کے طریقے لے لیتے ہیں. شادی بیاہ میں ہم نے کافروں کے طریقے لے لیے, پیدائش میں, بچوں کی پیدائش بھی شادی یعنی بچوں کی پیدائش بھی کافر مشرکین کے طریقے لے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آج کافر مایوس ہو گیا, تمہارا دین الگ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج یہی رکھی نا میں نے ٹاپک. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے میری بہنوں, بہت اہم بات ہے یہ, کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ الیوم اکملتم, آج کے دن الیوم کا لفظ آج کے دن. تو یہ آیت جس وقت اتری تھی اسی وقت ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ادھر سے ادھر سے لے کے بدعتیں کرنے کی. الیوم سے کیا مراد ہے؟ الیوم اکملت لکم, الیوم آج کے دن, اکملت میں نے مکمل کیا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ الیوم آج کے دن, اکملت میں نے مکمل کیا, لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارے دین کو, واتممت اور میں نے تمام کی, علیکم تم پر, نعمتی میری نعمت. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے خاص نعمت دی میری بہنوں ہمیں, نعمت اسلام. کہا ہم نے کبھی کہا اپنی زبانوں سے الحمدللہ بنعمت الایمان؟ نہیں کہا ہے تو کہیے, نہیں کہا ہے تو کہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسلام کی نعمت دی. الحمدللہ بنعمت الایمان, الحمدللہ بنعمت الاسلام. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسلام کی نعمت دی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی نعمت دی. اپنی زبانوں سے شکر ادا کریے. اسلام پا کر ہمیں شکر گزار بننا ہے تو اللہ ہمیں اسلام سکھائے گا, ورنہ ناشکرے بن کے رہیں گے, اسلام کو نہیں دیکھیں گے تو کفر کی راہ آئے گی. اب جو بہنوں کو اسلام نہیں معلوم ہے وہ کتنا کفر کرتی ہیں, کافروں کی چالیں, کتنی کافروں کی چالیں اپنا لیتی ہیں. سانچک کر رہی ہے, مہندی کر رہی ہیں, شادی بیاہ میں بچہ پیدا ہوا 10 دن کر رہے ہیں, 7 دن کر رہے ہیں, 20 دن کر رہے ہیں, 25 کر رہے ہیں, 30 کر رہے ہیں, 40 کر رہے ہیں, کیا کیا کر لیتے پتا نہیں. نہ پیدا ہوئے چین ہے نہ مرے چین ہے, مرتے ہیں تبھی بھی کرتے ہیں, یہ دن وہ دن, 10 دن, 3 دن, 7 دن, 10 دن, 20 دن. کیا ہے بولے آج دہم ہے, بولے 10واں, آج کیا ہے 30واں, ایسا کیا ہے تو وہ زیارہ, 10ویں دن دہم, 20ویں دن 20واں, 40ویں دن چہلم, 1 سال میں برسی. حرام ہے نعوذ باللہ یہ تمام افعال, دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. الیوم جو بول دی اللہ تعالیٰ, آج کے دن مکمل ہو گیا تو اس دن ہی مکمل ہو گیا دین اسلام. اب کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو اس میں ایڈیشنز کرنے کی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیوں کی پیدائش میں 4 بیٹیاں بقید حیات رہی ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے ہوئے, شادیاں ہوئے ان لوگوں کے, کیا کسی کے پیدائش پر چلا کرنا, 10 دن کرنا, وہ کیا بولتے چھٹی چھٹی کچھ بولتے وہ کرنا,
تو کسی کا ہوا تھا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا؟ کس کا بھی نہیں ہوا تھا. بی بی رقیہ کا، بی بی زینب کا، کسی کا نہیں ہوا تھا. اچھا ان کے شادیوں میں سانچک مہندی کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ نہیں کرے تھے. انتقال میں بھی دن کرتے ہیں، دہم چہلم کسی کا کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی زندگی میں انتقال ہوا نا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوا، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ہوا، رقیہ رضی اللہ عنہ کا. یعنی کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی وفات پائیں، بیویاں بھی وفات پائیں، کتنے لوگ وفات پائے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دہم چہلم زیارہ یہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو ہمیں بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمام کر دیا تمہارے دین کو، اور میری نعمت کو میں نے پورا کر دیا. جب اللہ نے اپنی نعمت کو پوری کر دی تو ہم کیوں زحمت کر رہے ہیں ابھی ایڈیشنز کر کے؟ اگر کریں گے تو جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ. یہ کس کا عمل ہے؟ کفار کا ہے. کیا کہتے پتا ہے آپ کو؟ ہندوازم سے ہم نے یہ تمام چیزیں لی. ہندوازم میں کہتے ہیں دینالو، کسی کو تیلگو آتی تو سمجھ میں آتا ہوگا. ہندوز کرتے دیکھیے دینالو ڈیز، یہ ڈیز وہ ڈیز فلاں ڈے اسی میں ہے. یعنی کرسچن سے بھی لیتے، ہندوؤں سے بھی لیتے، کرسچن سے برڈے لے لی، ہندوؤں سے یہ دینار لے لیے. کیا کمی تھی ہمارے دین میں؟ ہم یہاں وہاں جا کر لوگوں کی چیزیں چن رہے ہیں. اب اللہ کو بھی اتنا غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات پہنچا دی، کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اب جو غیر قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، نعوذ باللہ. تو ہمیں جو بھی کرسچن کی مشابہت کرے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر رہی، آخرت میں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ کرسچن کے قبرستان سے اٹھے گا. مسلمان کے قبرستان میں دفن کر رہی، اور دنیا میں اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا؟ وہ ہندوانہ رسم میں کرتا تھا، سانچک مہندی چھٹی نہیں تھی، زبردستی تھا نا دین میں. قبرستان میں زبردستی دفن ہوا نا بہت، ورنہ تو اسے پسند تو وہ تھا نا ہندوانہ رسم. تو من تشبہ بقوم، جس نے بھی غیر قوم کی مشابہت کی. ایک حدیث میں آیا من تشبہ بقوم، ایک حدیث میں آیا من تشبہ بغیر قوم. دو مرتبہ آیا حدیث میں. تو فہو منہم، انہی میں سے ہے وہ، آخرت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا. یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں، کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ حشر ہندوؤں کے قبرستان میں سے اٹھ رہا ہے، اٹھ رہی ہے کہوں گی میں. کیوں؟ کیونکہ ہماری بہنیں ہی ہے نا، مرد آدمیاں نہیں کرتے سانچک مہندی، عورتیں ہی کرتی نا. اللہ محفوظ رکھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے دین کو تکمیل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی. وردیت، اور میں راضی ہوا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینن، دین اسلام کو کامل کر کے اللہ رضامند ہوا تمہارے لیے، اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. تو جو اللہ راضی ہوتا ہے جس کام سے، جس دین سے، وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ہاں اب اور بات ہے، فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف، یعنی غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم. ہاں اگر کسی میں کوئی ایسا ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، اس وقت اس کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے. مردار جانور ہے، کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جو مردار ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ بھی پکا ہوا ہے، یا پھر کچھ بھی ایسا حرام کھانا جو بندہ کھا سکتا ہے. کب کھا سکتا ہے؟ کہ اس کی حالت یہ ہے، شدت کی بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ مر رہا ہے. اگر وہ ایک لقمہ دو لقمے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا لٹرلی مر جائے گا. یعنی انسان پانی اور نمک پر ایک نئی تحقیق آئی ہے سامنے کہ پانی اور نمک پر ایک عام انسان، میں اور آپ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ پریکٹس ہونا چاہیے اس چیز کی. پانی اور نمک کے صرف نمک بھی 24 گھنٹے میں آپ آدھا ٹی اسپون نمک اور بس پانی تو کتنا بھی چاہے پی سکتے ہیں. تو پانی اور نمک پر 5 دن تک بھی زندہ رہ سکتے آپ بغیر کھائے کے، مر نہیں جاتے. اور ہم دیکھے جیتا جاگتا ایگزامپل دیکھ کے آ کے ہی بتا رہی ہوں میں آپ کو
کہ 5 دن تک وہ زندہ رہے, نمک اور کیا کہتے ہیں پانی پر, سادہ پانی نمک بس. لیکن اس کے لیے انہوں نے پریکٹس کی پہلے, اس کے بعد یعنی 24 آورس کی پریکٹس کی, 24 آورس کے فاسٹنگ کی پریکٹس کی, پھر ایک ہفتے کے بعد 48 کر دیا اس کو 2 days کا, پھر ایک ہفتے کے بعد 3 days, ایسا کرتے کرتے 5 دن کے عادی ہوئے. اور بھی لوگ آگے ہو سکتے ہیں, لیکن میں بتا رہی ہوں ایک بات کہ اگر کوئی عادی نہیں تھا, 2 دن ہو گیا, 2 دن میں یعنی مرنے پہ آ رہا ہے, اس وقت اس کے لیے حرام حلال. اور کتنا احادیث میں آیا, اس کے بھی شرائط کے ساتھ آیا, کتنا کہ اتنا ہی کھائے کہ اس کی جان بچ جائے, اور کراہت کے ساتھ کھائے, استغفار کے ساتھ نہیں, مزے لینے کے نہیں. اب چلو میں تو مر رہی تھی نا, اسی لیے میں مزے لے لے کر کھا لوں گی اب پیٹ بھر کے خوب حلق تک, نہیں, نعوذ باللہ. اگر مر بھی رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ہی کھائیں کہ آپ کا بس یعنی جان بچ جائے, اور کراہت کے ساتھ, توبہ استغفار کے ساتھ. حرام اس وقت حلال ہوتا ہے, مر رہے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے, تو تب ہوتا ہے, بشرطی کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو. یعنی وہ حرام کھاتے وقت بھی یہ سوچے کہ میں صرف جان بچانے کے لیے کھا رہی ہوں, گناہ میرا ارادہ نہیں ہے, تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان. آگے فرماتے ہیں, آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کہ کیا کچھ حلال ہے, تو آپ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. یعنی آپ حرام کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بندہ مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, KFC کھائیں گے, میکڈونلڈ چلے جائیں گے, یا حلال ہوں گا یا حلال ہوں گا. نہیں, وہ بدنام کرے تھے لیس کو, ایسا نہیں ہے لیس کھا سکتے, یہ سب کیوں پریشانی, کیوں حلال چیزیں نہیں ہیں تمہارے لیے؟ اللہ فرما رہا نا آگے کیا ہے, کیا کھانا پوچھے. اب جس کو شوق ہے نا حرام کھانے کا, تو اب ان کو بے چینی ہو گیا, ارے یہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, ایسا بھی نہیں کھانا, ویسا بھی نہیں کھانا. کیا کھانا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ بولے بہت سی چیزیں. کیا بولے؟ آپ کہہ دیجئے, قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, احل لکم الطیبات, جو پاک طیب چیزیں ہیں نا, طیبات تمام حلال ہیں تمہارے لیے, طیبات تمام تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح, اور کیا چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے؟ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہے, اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے. مطلب یہ کہ بعض کیا کرتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں جانوروں کو پکڑنے کی, جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے میری بہنوں. شکاری کتے ہوتے ہیں, انہیں ٹرین کیا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے. اب ہرن کو پکڑنا ہے, سمجھیے, ہرن پکڑنا انسان کے بس میں بہت کم ہوتا ہے, بہت تیز بھاگتی ہرن کی اتنا تیز انسان نہیں بھاگ سکتا, اسے ہرن کھانا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کتے کو ٹرین کرتا ہے, اور وہ کتا اس کے لیے اس شکار کو لاتا ہے. تو وہ حلال ہے, لیکن کس طریقے سے حلال ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہے, یعنی ایسی ٹریننگ اس کو دینا کہ اس کا لعاب اس کے زخم کو نہیں لگے. شکاری جانوروں کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے, وہ تو لمبا چیپٹر ہے, بس میں مختصر آپ کو سمجھاتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ شکاری جانوروں کو شکار کے لیے جو تعلیم دینے والے ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں, وہ ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. وہ ٹریننگ میں یعنی جب وہ شکاری جانور جا کر اس شکار کو پکڑتا ہے تو وہ اسے پوری طریقے سے ختم نہیں کرتا, بلکہ اسے پکڑ کر لاتا ہے, دوڑتا ہوا جاتا ہے, اور اسے یا تو روک دیتا ہے یا تو پکڑ کر لاتا ہے اپنے مالک کے پاس, اور شکاری کیا کرتا ہے, اسے پھر ذبح کرتا ہے, تو وہ چیز اس کے لیے جائز. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تم یعنی جنہیں تم تھوڑا سا سکھاتے ہو, جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے, بس جس جانور کو, شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے, تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی, اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. یعنی جتنی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں, اور اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں. یعنی اہل کتاب کی وہ عورتیں جو اسلام لا چکی تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ بھی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, اور جو مسلمان عورتیں ہیں وہ بھی حلال ہیں, اور جو اہل کتاب کی ایمان والی عورتیں ہیں وہ بھی حلال ہیں, جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو.
یعنی نکاح کر لو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حلال ہے عورت یہ حلال ہے لہٰذا آپ ایسی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کا مہر ادا کرو، اور اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرتے پھرو یا پھر پوشیدہ بدکاریاں کرتے پھرو. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مرد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کرے، نکاح کرے، حلال ہے تمہارے لیے عورتیں، لیکن باقاعدہ نکاح کرو مہر ادا کر کے، علانیہ زنا یا پوشیدہ بدکاریاں مت کرتے پھرو. منکرین ایمان کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں آخری بات یہ اس تیسرے 5ویں آیت کی کہ ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کے اندر کفر کو داخل کرتا ہے، فقد حبط عملہ، اللہ کیا کرتا اس کے تمام اچھے جو اعمال تھے وہ بھی سیلڈ ہو جاتے ہیں، حبیطت ضائع ہو جاتے، غارت ہو جاتے، اکارت ہو جاتے. اور وہ فی الآخرتی، آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے؟ من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اس نقصان کبیرہ سے بچیں. اچھے اعمال کرتا ہے بندہ الحمدللہ، ایمان والا ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، بعض وقت ایسا پھسل جاتا کہ کفر کرنے لگتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کفر مت کرو، کیونکہ یہ کفر کیا ہوگا انسان کے لیے؟ اتنا بڑا خسارہ ثابت ہوگا کہ اس کے اچھے اعمال جو اس نے کیے تھے وہ بھی غارت ہو جائیں گے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے ہمارے مقبول اعمال کی، اللہ حفاظت کرے ہمارے تمام وہ اعمال کی جو ہم نے اللہ کے لیے کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور ہمارے اعمال کو اکارت جانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے. اللہم آمین اے رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.